السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان 9 جون کو لاپتہ ہوئے۔ تھانہ کوہسار میں ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ وہ اچانک منظر پر ان سے منسوب بیان سامنے آیا اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ سائبر پری پلان ڈرامہ تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے عمران خان نے استعمال کیا، اور انہوں نے دفعہ 164 کے بیان ریکارڈ کرایا ہے 164 کا، اور 164 کا بیان حلفی مجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے کہا ہی جاتا ہے، ان سے منسوب ہے کہ ریکارڈ کرایا تھا۔ اب یہ بیان سامنے آنے کے بعد عمران خان کے حوالے سے بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر خاص طور پر جو بیان سامنے آیا پرنسپل سیکرٹری کا، تو اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ جناب اعظم خان کہاں تھے اتنے عرصے، ایف آئی آر ان کی درج تھی۔ تو اب آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ اب ان سے منسوب ایک اور بیان سامنے آ گیا کہ جناب میں پشاور میں اپنے ایک دوست کے پاس روپوش تھا اور ایف آئی آر منسوخ کرا دی ہے۔ یہ بھی ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ جو تھانہ کوہسار میں لاپتہ ہونے کی ایف آئی آر تھی وہ آج منسوخ کرا دی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اپنے دوست کے پاس اپنی مرضی سے پشاور میں روپوش تھا۔ اب لاپتہ ہونے سے متعلق ایف آئی آر منسوخ، پشاور میں دوست کے پاس، یہ نئی چیزیں سامنے آئیں۔ تو ایف آئی اے نے اب عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور 25 جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کا اس پر موقف یہ سامنے آیا کہ محض مجھے نااہل کرنے اور جیل میں ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کل میں کسی لگی لپٹی کے بغیر سب عوام کے سامنے رکھوں گا، اور یہ سب کچھ کسی بھی ڈرامے سے زیادہ دلچسپ ہوگا جو لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا، کس طرح میری حکومت گئی، کس طرح سارا کھیل رچایا گیا، کیا کیا مجھ سے فرمائشیں کی گئیں اور کن کن باتوں پہ میں نے کمپرومائز کیا، ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں جی کل میں سامنے لاؤں گا، اور بغیر کسی لگی لپٹی پر۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو خود انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ سب سے پہلا اور اہم موضوع یہی ہے کہ سائفر پر اب ہوگا کیا، کیونکہ ایک تو دفعہ 144 یعنی کہ جو بیان حلفی دیا 164 کا بیان، اس کی کتنی اہمیت ہے، اب کیا اعظم خان بھی شریک جرم ٹھہریں گے، اور اتنے دن غائب رہے، ایف آئی آر تک درج ہوئی، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دوست کے پاس روپوش تھا۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں اسمبلی تحلیل کی، تو اس پر بھی بہت زیادہ خبریں سامنے آئیں، لیکن 8 اگست وہ خبر ہے جو کل چلی اور جس پر خاموشی اب تک، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں مدت سے قبل ہی گھر جانا ہے، تو شاید 8 تاریخ ہی ہو، اور ہمارے پروگرام سے بھی 8 تاریخ پر بات ہوئی، اس پر بھی تفصیل میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ایم کیو ایم نے کہا کہ جی مردم شماری جو ہوئی ہے انتخابات کے حوالے سے، اور انتخابات پرانی مردم شماری پر کرانے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ آج بڑی اہم ملاقات کی ایم کیو ایم وفد نے وزیر اعظم پاکستان سے، اور وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے وفد کو یقین دہانی کرائی ہے کہ فی الحال انتخابات پرانی مردم شماری پر کرانے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور ملک کی تازہ ترین جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جس طرح اتار چڑھاؤ ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ نئی خبر سامنے آ جاتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار، دانشور، بہت شکریہ سر آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے اعظم خان سے بیان یہ منسوب سامنے آیا، اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سائفر پری پلان ڈرامہ تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور میں نے 8 تاریخ کو دیا تھا خان صاحب کو، 9 تاریخ کو پوچھا تو خان صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس ہے، اور اس کے بعد کہا کہ مجھ سے گم ہو چکا ہے۔ سر یہ پوری جو داستان ہے سائفر کے حوالے سے، لہرانا عمران خان کا جلسے میں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا سب آپ کے سامنے، اس سارے چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک بڑا پاپولر گانا ہو جاتا نا پہلے، تو اس کو مارکیٹ میں دوبارہ لانے کے لیے اس کو ریمکس کیا جاتا ہے۔ اچھا ریمیکس ہوا یہ؟ تو یہی بہت پٹ چکا ہے، یہ سائفر بہت پٹ چکا ہے، اور یہ پرنسپل سیکرٹری کی کہانی بھی بہت پٹ چکی ہے۔ میرے خیال میں ہر ایک کی پی ایم، نواز شریف صاحب کے بھی پی ایم کا آ چکا ہے، گیلانی کے بھی، خود اسحاق ڈار اتنے بڑے ان کا 164 موجود ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا بھی، ان کی بھی پرنسپل سیکرٹری کے یہ بیانات پہلے آتے رہے، لیکن اس پہ کبھی بھی کوئی سزا میں نے ہوتی نہیں دیکھی۔ ہاں کیس بن جاتا ہے، کیس بن جائے گا، داخل دفتر ہو جائے گا، اس پہ اریسٹ کرنا
اور جو وہ چاہتے ہیں وہ کرنا میرے نہیں خیال کہ یہ اس سے وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے، بلکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں فائدہ ہوگا؟ جی دیکھیں، ایک آدمی جو موجود ہی نہیں ہے، یا تو وہ ٹی وی پہ آتا، پریس کانفرنس کرتا، صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیتا، تو اس کی کوئی ویلیو بنتی۔ ایک آدمی جو اتنے عرصے سے غائب ہے، اچانک اس کا ایک بیان منسوبی آتا ہے کہ بھئی یہ تو بھائی آپ پہلے کہاں تھے؟ اتنے عرصے جب سائبر چلتا رہا تب آپ کہاں تھے؟ اور اب اچانک کیوں آپ جاگ گئے؟ ہو سکتا ہے ضمیر جاگ گیا ان کا۔ وہ زمین جاگنے جگانے کا مسئلہ جو ہے نا، وہ پھر صحافی پورا کر لیتے ہیں نا، سامنے بیٹھے ہو تو سوال کریں بھائی اس سے، ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی کہ وہ غلط بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ سب صحیح ہو، اس کی ٹائمنگ غلط ہے، ایک دوسرا طریقہ کار غلط ہے۔ اس طریقے کار سے تو پی ٹی آئی کے کارکن کیا مانیں گے؟ اب مطلب عام عوام بھی نہیں مانے گی، مخالف پارٹی کے کارکن اس کو بڑا اٹھائیں گے۔ ایک بہت اچھی نیوز مل گئی میڈیا کو، اب یہ 2 دن تک پیٹیں گے۔ اور عمران خان نے جو کہا ہے کہ جی کل میں لگی لپٹی کے بغیر سب کچھ عوام کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا مجھے نااہل کرنے اور جیل میں ڈالنے کی سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کسی بھی پاکستان ڈرامے سے زیادہ دلچسپ ہے یہ کہانی جب میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں، عمران خان کو گرفتار کرنے کا بہترین موقع 9 مئی کے بعد سے گزرنے والے 8-10 دن تھے، وہ انہوں نے ضائع کر دیے۔ 100 سے اوپر کیس بن چکے ہیں اس پہ، اتنے سارے کیس بنانے کے باوجود وہ اس کو گرفتار نہیں کر پا رہے۔ اب تو اٹس ٹو لیٹ، اب الیکشن سر پہ ہے، مطلب کچھ چند دنوں کی کہانی ہے کہ ٹکٹ گورنمنٹ آ ہی جاتی ہے۔ جب یہ اتنی مضبوط گورنمنٹ پوری خواہشات کے مطابق بھی اس کو گرفتار نہیں کر پائے تو ٹیک کیئر گورنمنٹ اتنا بڑا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کرنا نہ چاہ رہی ہو، سب کچھ چاہ رہے ہوں کہ نگراں سیٹ اپ میں ہی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ نگراں گورنمنٹ اتنے بڑے فیصلے کر پائے، اگر ہوگا تو اس سے پہلے ہی یہ کوشش کریں گے، اپنی یہ کوشش کر کے دیکھیں گے اور وہ پھر غلطی کریں گے۔ دیکھیں، وہ میں عمران خان کا پہ تنقید کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے پہلے بھی، جو اس کی غلط باتیں چیزیں، لیکن بہرحال وہ ایک اسپورٹس مین ہے، اس کسی کی باؤنسر کو تو وہ پھینکے گا باہر، یہ شارٹ پہ ہی بال کر دی انہوں نے۔ اچھا، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں شارٹ پچ یہ کی غلطی ہے، ہو بآسانی گئی ان مار سے، دے گا وہ۔ اگر ان کو کرنا ہی تھا سائپر کا تو پوری تیاری کے ساتھ اس کو لے کر آتے منظر عام پہ، اور ہم ان کو لانا پڑے گا، ان کو لانا پڑے گا، اعظم خان کو بتانا پڑے گا یہ سب چیزیں۔ تو نہیں، وہ تو روپوش تھے نا، کہاں سے لاتے یہ؟ تو روپوش تھے تو یہ طنزیہ مسکراہٹ آپ کی سر، یہ کیا سمجھا جائے؟ سمجھنے والے اس کا اپنے معنی نکالیں گے، لیکن اب تو روپوشی ختم ہو گئی نا، آ جاؤ نا میڈیا پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور سوالات کا جواب دیں اور مجسٹریٹ کو بھی لائیں، مقصد جس طرح ہوا جاتا ہے، اور یہ پھر دیکھا جائے گا کہ یہ بھی شریک جرم تھے کہ نہیں، بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کو کھیلنے کے لیے ایک اچھا گیم مل گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انیس منصوری صاحب؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بیان منسوب ان سے آیا اور ان کا بیان حلفی 164 کا بیان، اور سائفر پری پلان ڈرامہ جیسے سیاسی مقاصد کے لیے عمران خان نے استعمال کیا اور گم بھی کر دیا، اس کو گم تو خان صاحب نے خود بھی تسلیم کر لیا، اور گورنمنٹ کا موقف یہ آیا ہے، عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ سائفر پر عمران خان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ بہت شکریہ علی۔ اے داور حشر میرا نام اعمال نہ دیکھ، اس میں چند پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو جب اسے آپ کھولیں گے تو بہت کچھ نکلے گا، اور پھر اس کا تاثیر صاحب نے اس کا اگلا جو شعر ہے وہ خلوت میں بھی تاثیر جنہیں نہ دیکھا تھا، محفل غیر میں وہ اب سر عام آتے ہیں۔ تو یہ جو کھیل ہے اس میں بہت سارے راز ہیں، اور راز والے یہ تو یہ مملکت پاکستان سے کھلواڑ نہیں ہوا جس کو کھیل کہہ رہے ہیں آپ، یہ خان صاحب نے کیا ہے۔ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، صحیح، میں اب ماضی کو تو بعد میں آپ رکھیے نا۔ اب کھیل بڑا عجیب و غریب ہے، صحیح ہے، کھیل کی ہم ذرا سی کڑیاں اگر آپ ملائیں، کل ایک دم ایک فیصلہ محفوظ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، باقر نجفی صاحب یکدم ان کا فیصلہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے، اور اپنے پچھلے فیصلے کے برخلاف وہ ایف آئی اے کو انہوں نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی اس وقت انکوائری نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک اور فیصلہ محفوظ کرتے ہیں جو رکھا ہوتا ہے۔ یکدم کل وہ فیصلہ آ جاتا ہے جس میں ایف آئی اے کو اتھارٹی دی جاتی ہے کہ جناب آپ یہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آج صبح کے وقت ایک دم ذرائع سے خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو کہ جس کے گھر والے اس کی تلاش کر رہے ہیں، لاپتہ ہے، اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے، وہ 164 کے تحت جا کر ایک اپنا بیان حلفی ریکارڈ کروا دیتا ہے، اور اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز شروع ہو جاتے ہیں
اور پھر اسکرپٹ کے مطابق تھوڑی دیر کے بعد رانا ثناءاللہ آ کر پریس کانفرنس کرنا شروع کر اسکرپٹ کے مطابق کیا مطلب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلان اور ڈرامہ ہے؟ دیکھیں اسکرپٹ ہے نا، میں آپ کو ساری کڑیاں بتا رہا ہوں نا. آپ دیکھیں کہ کل ایک یکدم سے فیصلہ آنا، صحیح ہے، اس کے بعد آج صبح ان کا بیان آنا. یہ بیان 2 دن پہلے آ جاتا، 2 دن بعد آ جاتا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ صحیح ہے. اسکرپٹ دیکھیں نا آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکرپٹ کے تحت بلایا جا رہا ہے. پھر 25 جولائی کو عمران خان کو طلب کر لیا گیا اور کہا گیا جناب والا آپ تمام دستاویزات کو لے کر آئیے گا. اب دستاویزات ظاہر ہے ان کے پاس ہے نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ گم ہو گئی ہے. اب 25 جولائی کا دن مقرر کیا جا رہا ہے ایف آئی اے کی طرف سے انویسٹیگیشن کے لیے کہ جناب آپ آئیے اور یہ اس میں چیزیں لے آئی. اس واسطے عمر صاحب کو بھی کہا ہے، اس میں شاہ محمود قریشی ظاہر وزیر خارجہ سے اس وقت صحیح اس میں. اور آج آپ دیکھیے جو لب و لہجہ ہے کہ اس میں رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. اب کیوں شریک ہیں؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی نے جو 9 مارچ سن 2022 کو جلسہ ہوا تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں کہا تھا کہ میں نے ایک قیمتی چیز دے دی ہے عمران خان کو، اپنے چیئرمین کو، اور وہ آپ کو بتائیں گے. اور اس کے بعد عمران خان وہ کاغذ لہراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں. سو ان شارٹ یہ ہے کہ یہ ایک ڈرامے کا حصہ ہے، اسکرپٹ ہے اور اسکرپٹ کے مطابق ہے. میرے معزز نوید بھائی نے کہا کہ موقع تھا کہ 9 مئی کے تھے، اس کے فوراً بعد ان کو گرفتار کر لیتے. دیکھیے بھٹو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے بعد رہا کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا. اس وقت لوگ کہتے تھے یار ان کو ابھی گرفتار کر لیتے. وہ پینے کے بعد لوگ اس وقت کہتے تھے کہ یار ان کو رہا کر دیا پھر سے، صحیح ہے، پھر یہ سر چڑھ کر بولیں گے ان کو تو اسی وقت ان کو رہا کیوں کیا گیا، ان کا فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا. اور اس کے بعد پھر ایک رات کو یکدم فیصلہ آتا ہے اور پھانسی ہو جاتی ہے. صحیح نا. یہ جو لوگ اسکرپٹ لکھتے ہیں نا انہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں ہمیں کیا کیا کھیلنا ہے، ورنہ یہ کل کا فیصلہ نہیں آتا. وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو کہ عمران خان کے حق میں تمام فیصلے دے رہی تھی وہ یکدم ایف آئی اے کو کیسے حوالے کر دیتی ہے. آپ نے سر یہ بہت بڑی نواز صاحب انیس منصوری صاحب نے تو سارا اسکرپٹڈ اور پتہ نہیں کس پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. آپ متفق ہیں؟ دیکھیں آئی ایم ناٹ شیور. دیکھیں میں ٹو بی آنیسٹ ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے. اس کو اگر انیس منصوری صاحب سے میں اختلاف کروں تو اس کے لیے اعظم خان کو منظر عام پہ آنا پڑے گا، تمام تفصیلات بتانا پڑے گی، ورنہ ان کی طرح اور بہت سے لوگ یہ بات کہنے میں حق بجانے میں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف منظر عام پر آ کر یہ باتیں کر دیں تو آپ یقین مان لیں گے؟ دیکھیں عام طور سے تاثر یہ ہے، اب جو تاثر ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے سزا کسی کیس میں دینا ضروری. خالی گرفتار کرنا کافی نہیں، نااہل بھی کرنا. دیکھیں گرفتار کر کے وہ جیل سے الیکشن لڑے گا تو وہ اور ظاہر ہے پاپولر ہوگا. نااہل کرنا ہے. ان کو نااہل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کیس جس کو وہ چلا کے 1-1.5 مہینے میں. ان 150 کیسز میں تو آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا نااہل کا؟ مجھے کیا بنانے والوں کو نظر آنا چاہیے، میں نے تھوڑی بنائے ان کو. اور اگر نہیں ہے تو ان سب کو نکالو نوکری سے جن کو رکھا ہوا ہے فالتو لوگوں کو، جن کو کیس بنانے نہیں آتے اس کو پاپولر. بس ہر کیس سے اس کو پاپولر کرتے 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 کہاں لے آئے تھے، کہاں 1.5 سال پہلے وہ پاپولرٹی کے اس مقام پر آ گئی تھی عمران خان سمیت پی ٹی آئی کہ اگر دوبارہ الیکشن اس وقت کال ہو جاتے تو یہ کب کا ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی. اور آج دیکھیں ان کو کتنا پاپولر کر دیا ہے کہ نہیں پاپولر تو کر دیں، ساتھ تو چھوڑ گئے لوگ اس کا، جتنے بھی تھے قریبی لوگ جو تھے، رفقا جو تھے، رفقا وہ آپ کو ہم کو سب کو پتہ ہے ان کی اتنی اہمیت کم از کم نہیں ہے کہ وہ ہو سکے. اگر ایسا ہوتا تو کب کے الیکشن میں یہ حرکتیں نہیں ہوتی. لیکن اگر عمران خان جیل میں ہو اور جیل سے الیکشن لڑنے کے بھی اجازت ہوئی تو یہ پنجاب میں نون لیگ کا صفایا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کو اگر سزا بھی ہو گئی اور پی ٹی آئی کو بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنے کی اجازت بھی مل گئی اور اسی قسم کے ہٹکنڈے جو یہ بنا رہے ہیں کرتے رہے تو یہ اور اپنے آپ کو ڈیمیج کریں گے. رانا ثناءاللہ جیسے اور ان کے پاس جتنی ڈفر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنے آپ کو نقصان کر رہا ہے. اس کا نقصان سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. پیپلز پارٹی اس سے ڈیمیج نہیں ہونے والی. پیپلز پارٹی کو فرق نہیں پڑتا جی. اور یہ پاپولرٹی مزید اضافہ ہوگا انیس منصوری صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ان تمام میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پاپولرٹی میں اضافہ ہوگا. میں نے تو کہا کہ عمران خان جیتیں گے. میں تو دیکھیں اگر نااہل نہ ہوئے، مجھے یہ سنتے ہوئے خاص طور پر افسوس ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر سازشیں کر کر سیاسی لوگوں کے راستے روکے جا رہے ہیں. آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ بات ابھی میرے معزز نوید بھائی بھی یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں کرنا پڑے گا، انہیں ہو جانا چاہیے
صحیح ہے, ایک اسکرپٹڈ منصوبے کے تحت آپ بھی عمران مان رہے ہیں خان کو کرنا پڑے گا نااہل مطلب؟ کرنے کی بات کی جا رہی بھائی ہے. اپنی بات کرو, اپنے اسکرپٹ ذمہ کیا میرے جا منہ رہا پہ ہے. نہیں ڈالو, میں نے دیکھیں, ایک دفعہ بھی نہیں بولا کرنا دیکھیں, پڑے گا کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا. بھائی اگر دیکھیں, ثبوت ہے تو کرنا بتا پڑے گا دو. تو مطلب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اسکرپٹڈ ہے اور یہ مان رہے ہیں اس دیکھیں, یہ بات کو. بات آپ بار بار سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت عمران خان کو ہٹایا جا رہا ہے راستے سے. ہم اس بات کو تسلیم کریں نہ کریں, میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے سنتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے اور کہتے مجھے افسوس ہو رہا ہے, اور سنتے ہوئے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں پر سیاسی نظام ہے. ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان سے, لیکن کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے کسی بھی سیاستدان کو ہٹانے کی نہ ہم نے پہلے حمایت کی ہے نہ ہم اب حمایت کرتے ہیں. جو صحافیوں پر اور اس وقت نظام پر عمران خان کے دور حکومت میں پابندیاں عائد تھی وہ آج بھی بدستور برقرار ہے. جو عمران خان کے اس سے دور زیادہ میں ہے. جو عمران خان کے دور میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ جناب آپ اس سیم پیج سے ہٹ کر بات نہیں کر سکتے اور آپ کو 6 مہینے تک اس طرح کی خبریں دینی ہیں, آج بھی وہی ماحول ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کہتے ہوئے سنتے ہوئے ہمیں دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ ہم اگر ایک سیاسی ہم کہتے ہیں اگر اس نے جرم کیا ہے 9 مئی کا, آپ اس کو سزا دے دیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں وہ سیاسی منظرنامے پر چاہیے ہی نہیں, اس لیے ہم صرف 9 مئی کے واقعے کو ایشو بنا رہے ہیں, یہ درست بات نہیں ہے. ہمیں وہ چاہیے نہیں اس لیے ہم سائفر کا ایشو بنا رہے ہیں, ہمیں وہ چاہیے نہیں اس لیے ہم جج سے توہین کا معاملہ اٹھا رہے ہیں, ہمیں وہ چاہیے نہیں اس لیے ہم خاتون اس کی بیگم سے نکاح کے مسئلے کو اٹھا رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اگر اس نے جرم کیے سزا دیں, لیکن صرف اس لیے کہ ہم اسے راستے سے ہٹا دیں, یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. سزا دینے کی فرمائش کس سے کر رہے ہیں سر؟ گورنمنٹ کا کام سزا دینا تو نہیں ہے. نہیں, میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں اگر کسی نے جرم کیا عدالت اس کو سزا دے دے, لیکن ہم صرف اس لیے تمام کیسز بنائیں کہ اس شخص کو راستے سے ہٹانا ہے, سیاسی طور پہ راستے سے ہٹانا ہے, یہ عمل تو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے نوید زبیر صاحب, تو سزا تو ملنی چاہیے, پکڑے بھی جانا چاہیے, مقدمات درج بھی ہونی چاہیے. 9 مئی میں تو کوئی کمپرومائز ہے نہیں, اور بہت سارے لوگ گرفتار ہیں, مزید گرفتاریں بھی ہوں گی, کوئی بچے گا نہیں اس میں, کوئی بھی وہ نہیں. خان صاحب کا نام بھی ہے, گورنمنٹ نے تو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے. وہ کوشش کر کے ان کو ہم وہاں تو نہیں تھے نا, نہیں اب تک یہ ایسی کڑیاں ملا سکے کسی نے ایسا بولا کہ ان کے کہنے پہ کیے. ان کے جن رہنما کا نام تھے ان میں سے پکڑے گئے, اور بہت سے تو وہ جہاز ترین کے ساتھ چلے گئے, وہ ہو گئے. تو اس کو نہیں, اوپن شٹ کیس تھے. دیکھیں اگر عمران خان کے خلاف توشہ خانہ پہ چلتے نا, یہ اس پہ اتنی توانائی اس پہ خرچ کرتے تو اس کو سزا دے سکتے تھے. توشہ خانہ فورن فنڈنگ کیس بالکل اوپن کیس تھا, پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. میں پرسنل کیس جو عدت میں نکاح والی بات کی میرے بھائی نے, یا اور کوئی پرسنل کیس پہ میں نہیں کبھی بات کرنا چاہتا, لیکن یہ 2-3 کیس ایسے تھے جس پہ اس کو ٹرائل کیا جا سکتا تھا, نہ کہ اس قسم کے کیس بنا کے میرے خیال میں وقت کا ضیاع ہے, اور اس کو اس پہ نہیں کر پائیں گے. جو ابھی بھی اس کے خلاف کیس بن سکتے ہیں جو واقعی ہیں, وہ گھڑی بیچنے کا کیس تھا, توشہ خانہ کیس ہے, فورن فنڈنگ کیس ہے, ان کی انہوں نے غلط گھڑی دیکھیں, ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں جی لوگوں نے اربوں کرپشن کر لی, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی گھڑی ایک آدمی نے بیچ دی, پکڑ لیں اس کو. دیکھیں گھڑی کبھی بھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی تحفے سے ملی ہوئی چیز بیچ دی اور وہ جو بیچنے کے بعد رقم جمع کرائی, ہر چیز موجود ہے. BMW لے گئے, کوئی کیا ارے لے گئے نا, یہ بھی لے جاتے ہیں, ہاتھ میں پہن رہے ہوتے, بڑی اچھی بات تھی, تحفے میں دی ہے جی میں پہن رہا ہوں, اس کی قیمت دے دی, چلو بعد میں دے دی, پیسے نہیں تھے, بھائی بیچ دی اس کو مارکیٹ میں جا کے. ایک ایسی چیز جو آپ کو کسی نے کسی ایک بادشاہ نے آپ کو, وہ ایک الگ دیکھیں اس میں بھی بہت بات ہو چکی ہے, ہم اس کو کر کے وہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ کیس تھا, فورن فنڈنگ کیس تھا. ایسے ہی اور بھی کیس تھے, اس کی کئی دفعہ وہ پکڑا گیا کہ اس نے اپنی وہ نہیں صحیح گوشوارے جمع کرائے, لیکن وہ اس قسم کا کیس بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا, اس پر تحقیقات کے حوالے سے ان کے وکیل نے کہا جی یہ معاملہ جو بھی ہے سائفر, اس پہ تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنایا جائے, آپ بڑا حمایت لمبا کرتے ہیں؟ چلے گا. دیکھیں اگر یہ کیس انہوں نے کر بھی دیا, رجسٹر میں خم کر دیا اور اس کو بلا بھی لیا, تو اس کو زیادہ ان کو گرفتار کر کے انکوائری کے لیے کر سکتے ہیں. سزا دینا اس پہ, اس کو اس ٹیک ٹائم. گرفتاری نظر آ رہی ہے آپ کو انیس منصوری صاحب, کیونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے سائفر برآمد کرنا ضروری ہے, جس کے بارے میں عمران خان صاحب فرما رہے ہیں گم ہو گیا. دیکھیے جہاں تک گرفتاری کا معاملہ ہے نا, وہ جب چاہیں گے نظر کرم کر دیں گے, وہ جب چاہیں گے ابر برسا دیں گے. ہمارے یہاں تو کچھ لوگوں نے, کچھ لوگ زمینی خدا ہیں, صحیح ہے, اور وہ خدائیت میں اس حد تک کمان رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا, اور جو وقت ہم متعین کریں گے اسی وقت ہوگا. اور وہ اپنے فن میں شاید اتنے ماہر ہیں کہ ہمارے پاس تو ایک لمبا تجربہ ہے. تو جناب اگر وہ بند کرنا چاہیں گے, کس کے اسٹیٹمنٹ ہیں سارے جو بتائے سر آپ نے؟ سرکار
आप खुद भी वाकिफ हैं, हम दुनिया मैं वाकिफ हैं। चाहता हूँ लोगों को पता अगर चले आप ये अगर कौन है, आपकी- ये अपने आपकी- फन में यकता हैं और अगर- चाह रहे हैं जिस तक चाहेंगे मुतय्यन करके और जो भी चाहेंगे करा लेंगे। अगर आपकी सर होठों तले दबी जो मुस्कुराहट है ना, वो सब कुछ नहीं, मैं तो बता देती इनकी है। वजह से मुस्कुरा रहा हूँ कि नहीं, वो तो देखें इस वक्त वो ऐसी गुफ्तगू में नावेद भाई जो है ना वो बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसके, सामीन का किरदार अदा करते हैं। हाँ वो एक मुजस्मे के तौर पर हो जाते हैं जो सुन नहीं सकते। वो कहते हैं फौरन वो बंद कर दिया। मैं बगैर सबूत बगैर उसके मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा इसकी बात करना। आप जो भी होता है बगैर तो सब मैंने क्या बगैर बात कही है? सबूत और शवाहिद, अगर किसी मैंने तरफ क्या इशारा कही है आपका, आप इशारा जहां समझे। भाई देखिए, मैंने आपसे कहा है? इनकी बात मैं थोड़ा खुल के कर दूं। अगर इनके कहने वाला वो जब चाहे गिरफ्तार कर सकते हैं, पहले भी किया है और वो कर लेंगे, तो उसके माने कि वो खुद गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे। गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट की बात करें ना आप तो। ये जिन कुव्वतों की बात करें मैं उन कुव्वतों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था? हाई कोर्ट से। नहीं सर हुकूमत ने क्या गिरफ्तार किया था? अच्छा, पता नहीं, मैं तो कोई और वर्दी देखी थी। बहरहाल जिसने भी वर्दी गिरफ्तार किया था वंडर में नहीं है हुकूमत के कहने उनके? पे, हुकूमत के कहने पे वो वंडर में गिरफ्तार नहीं, कर सकते वर्दी हैं। अपनी बात कर दी, बड़ी गलत है। देखिए मेरे ख्याल में रेंजर्स थी। तो बोलने में क्या है, वो तो जो मीडिया पे आ गया तो मदद करने के लिए कराची में रेंजर्स नहीं है? बिल्कुल है। तो वहाँ भी हुकूमत है। तो फिर इसमें कहते हुए क्यों घबरा रहे हैं? अगर हुकूमत का हुक्म होगा तो वो करेंगे। हुकूमत हाँ, हुकूमत की बात की आपने भी। जी, तो हुकूमत जो है मेरे ख्याल में दम नहीं पकड़ रही। वो सोच रही है कि फिर डॉलर ना बढ़ जाए, फिर ये ना हो जाए, फिर वो ना हो जाए। पहले का नहीं संभला, बड़ी मुश्किल से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर आया। दम नहीं पकड़ ली सर, 150 केसेस दर्ज करा दिए, अब कह रहे हैं दम नहीं पकड़ कुछ ली। ऐसी आड़ी आ रही है। हाँ, मुल्क के हवाले से कोई मसलियत है तो वो बात दूसरी मसला है, सही कह रहे उनको हैं। गिरफ्तार करना नहीं है, असल मसला उनको नाहल करार देना है। भले उसको हाउस अरेस्ट करके भी दे तो भी वो करना है। और वो तो गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी नाहिल करना सर। उसके लिए केस चलाना पड़ेगा ना, केस हाँ। करना पड़ेगा। तो इन सारे केसेस के आपका तजिया ये है कि फ़िलहाल तो ये केसेस लंबे चलेंगे और अगले कोई 10-20 दिनों में तो आपको नज़र नहीं आ रहे नाहिल होते हुए? मुझे देखिए स्पीडी ट्रायल भी हो ना तो मुझे नजर नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। अगर इस हुकूमत में तो कम से कम नहीं, मुझे नजर नहीं आता। टाइम लगेगा, इसमें टाइम अरे लगेगा। चौधरी प्रूफ साहब, करने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, एग्री। आप जो कह रहे हैं- लम्हे चाहे उस लम्हे जाके 10 आदमी जाके गिरफ्तार कर ले, उस वक्त कर लिया था जब उसकी होती। अब तो अकेला बैठा है, उसको क्या है। तो मगर गिरफ्तारी से मसला हल नहीं होगा ना। सर आप जिस तरह कह रहे हैं, तो कह रहे हैं नज़र नहीं आ रहा, कोशिश कर भी लें, आप कह रहे हैं नहीं, उन्होंने कहा वो जब तो चाहेंगे तब गिरफ्तार मुतय्यन कर कर लेंगे। लेते हैं तो फिर हो जाता है। तो मुतय्यन नहीं किया अभी तक उन्होंने? नहीं, हाँ अब है भाई, ना गिरफ्तारी बात, मसले का हल है। असल नुक्ते पर आ गए ना। अब असल नुक्ता है उन्होंने कि मुतय्यन नहीं किया। उन्होंने मुतय्यन नहीं किया। अब सवाल ये क्यों? कि उन्होंने ख्वाहिशात लोगों की बहुत हैं कि अभी गिरफ्तार हो जाए, कल गिरफ्तार हो जाए, आज, लेकिन उन्होंने मुतय्यन नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? सवाल यह है, सही है, उनके जहन में एक फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है कि क्या अगर उन्हें हम अभी गिरफ्तार कर लेते हैं तो चलिए अब वो पब्लिक का वो रद्दमल नहीं आएगा जो माजी में आ चुका है। एक क्लियर बात है, अब वो रद्दमल नहीं आएगा। लेकिन क्या अगर हम गिरफ्तार करते हैं और फिर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें बरी कर देता है तो हम क्या करेंगे? तो आप सिंपल से इशारा कर रहे हैं नून लीग की तरह कि जी बंदियाल साहब जाएंगे तो बात होगी। तो ये बात बंदियाल साहब की नहीं है। बात यह है कि देखें और अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, आप बात को समझ, अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है सर। पाकिस्तान की इस आला अदालत को हमने उस वक्त भी देखा था कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे और कई लोगों ने हल्फ ले लिया था। हमने इस अदालतों को उस वक्त भी देखा था जब भुट्टो को फांसी दी गई थी। हमने इन अदालतों को उस वक्त भी देखा है कि जो उन रहनुमाओं के मुकदमात चलते हैं जो कि चंद लोगों को नापसंदीदा होते हैं तो उनके मुकदमात में क्या होता है। हमने इन अदालतों को उस वक्त भी देखा है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता था और अदालतें क्या फ़ैसला देती थी। तो सरकार, ये अदालतें जिसे आप बात करते हैं, अगर ऐसी बात होती तो हम इस वक्त दुनिया की निज़ाम इंसाफ पर सवालात आप उठा रहे हैं तो ये सर दुरुस्त है, तमाम चीज़ें बयान कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं तो जस्टिस फाइज ईसा नहीं, इस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये अगर ख्याल है कि बंदियाल चले जाएंगे, मादी की बात से एग्री, इसमें कौन शक करता है? मादी तो तारीख है, तारीख को थोड़ी हम मत कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, इससे भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन हाल फिलहाल ये है, अगर ये समझते हैं बंदियाल चलेंगे फाइज ईसा इनको रिलीफ दे देंगे तो ये भूल है। फाइज ईसा साहब की भी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। एक्चुअली जो लंदन में बैठा एक शख्स है, उसने पाकिस्तान आने से भी इनकार किया हुआ है कि जब तक ही उसकी कई ख्वाहिशात की लिस्ट थी, आखिरी ख्वाहिश रह गई है। अब अगर किसी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस तरह कर रहे हैं तो करें, इसका नतीजा इलेक्शन में भुगतेंगे ये लोग। आप बात कर रहे हैं मियाँ साहब की? जी बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से बड़ी अहम आज दूसरा जो बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जी वो कहा जा रहा है जी अभी जरदारी साहब से भी कोई मुलाकात होनी है उनकी, कोई चीज़ें रह गई थी वो तय होंगी। लेकिन
جاوید لطیف صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی، انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی اور یہ کہا کہ جناب گرفتار عمران خان کو آخر کیوں نہیں کیا جا رہا، حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہے. پھر وہ کس سے، اچھا نون لیگ والے یہ بار بار سوال کرتے ہیں سر گرفتار کیوں نہیں ہو رہے عمران خان، گرفتار کیوں نہیں ہو رہے عمران خان، وہ کس سے یہ شکایت کر رہے ہیں؟ شہباز شریف سے کر رہے ہیں؟ وہ جو شہباز شریف کو شہباز شریف سے ہی کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ سے تو کر نہیں رہے ہوں گے. رانا ثناء اللہ کے تو وہ ہے نہیں، وہ اپنے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں بھائی گرفتار کرو. وزیر نہیں اعظم تو وہ ان کی پارٹی کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ گھر جا کے بھی بات کر سکتے ہیں، آفس میں بھی، میڈیا بھی کیوں بتاتے ہیں آ کر؟ بس وہ بتا رہے ہیں نا نواز شریف کو ہم تمہارے ساتھ ہیں سر، جو آپ آئیں تو ہمارا خیال رکھنا، ہمیں بھی ٹکٹ دینا. اس قسم کے سر یہ سوال چمچے جو ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب سے نا وہ کیا دیگوں کو خالی کر جاتے ہیں. یہ تو ہے. پارٹی ہے. درست درست. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ حکومت سے نہیں کر رہے، حکومت کے بس میں ہے ہی نہیں. اگر حکومتوں کے بس میں ہوتا، ملک حکومت ہی چلاتی ہیں سر، سر گفتگو تو سن لیجیے، نظام جمہور پہ سوال دلیل اٹھا پر دیا بات آپ نے. کریے، دلیل پر بات کر لیتے ہیں. سندھ حکومت میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل میں جب لوگ گھسے تھے تو سندھ حکومت لے کر گئی تھی. نہیں وہ تو مان لیا انہوں نے، وہ پھر ان نہیں کو نہیں 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 میں کچھ اور مثال دے رہا ہوں نا. تو علی وزیر کو سندھ میں اریسٹ کیا گیا تھا، کوئی جج مقدمہ نہیں سنتا تھا، تو کیا سندھ حکومت نے کیا تھا؟ زوری صاحب وہ تو انہوں نے منع کیا نا، بعد میں منع تاریخ کا حصہ ہے، کیا، بالکل منع کیا. بلاول بھٹو نے خود نے کہا میں نے نہیں کیا ہے. رد عمل آیا تھا آج تک پاکستان کی تاریخ میں بلاول- آیا، تمام بیوروکریسی نے ریزائن کر دیا تھا. بلاول بھٹو سندھ کی. نہیں کہاں علی وزیر نہیں کی میں مقدمے کی بات مریم کر رہا کے ہوں. وہ صفدر کی بات نہیں میں علی وزیر کی، میں تمام کی بات کرتا ہوں نا، ہم تمام کی بات کرتے ہیں، ہم ایک کو علیحدہ نہیں کرتے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ سندھ حکومت نے اگر سندھ حکومت اگر یہ بات کرتی ہے تو اگر جس طرح سندھ حکومت کی بے بسی ہے، اسی طریقے سے وفاقی حکومت کی بھی بے بسی ہے. وفاقی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جناب وہ با اختیار ہیں، وہ با اختیار نہیں ہیں. یہاں فیصلے جہاں سے ہوتے ہیں بس وہی ہوتے ہیں. عمران خان کے زمانے میں بھی وہیں سے فیصلے ہوتے تھے، آج بھی وہیں سے ہوتے ہیں. اچھا جی، اب بات کر لیجیے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں، اور حکومتی موقف اور حکومت میں شامل جماعتیں ہیں، انہوں نے اس پر 8 اگست کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ جی 8 اگست نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل، چونکہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں تو 13 اگست تو ہے نہیں، اس سے پہلے ہی اسمبلیاں ڈیزالو کرنی. ہمارے اس پلیٹ فارم سے نواز زوری صاحب نے یہ تاریخ پہلے کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا 8 اگست لگتا ہے ان کو کہ حکومتیں چلی جائیں گی. آج یہ خبر بھی چلی سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہ شاید سندھ حکومت بھی 8 کو ہی جائے گی، یعنی کہ پھر سندھ حکومت، بلوچستان اور قومی اسمبلی. اچھا سر، یہ اسمبلیاں تحلیل 8 کو ہو رہی ہیں، آپ کے پاس کیا اسی خبر پہ آپ آج بھی قائم ہیں؟ اور جانے سے پہلے خاص طور پر حصہ بقدر جثہ سندھ میں کس کو دیکھ رہے ہیں آپ نگراں سیٹ اپ میں؟ دیکھیں میں نے 1 مہینے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ 8 تاریخوں کو جوڑ موڑ کے کہ 8 تاریخ وہ تاریخ ہوگی جس دن اسمبلیاں ختم ہو جائے گی، کیونکہ اسمبلی کی تاریخ بھی 8 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ اسمبلی ختم ہو جائے اور وفاق اور بلوچستان چلتے رہے. ان کو اس بات پہ قائل کر لیں گے آپس میں، اور وہ قائل میرے خیال میں تقریباً ہو چکے ہیں اور یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی ہے. کیونکہ اس کے بعد شاید ہفتہ اتوار ہے، پھر 13-14 اگست ہے، تو اور 3 مہینے چاہیے. 2 مہینے میں اگر ڈیٹ پوری کریں تو مجبوری یہ ہے کہ ڈیٹ پوری ختم ہوتی ہے تو 60 دن میں الیکشن ہے، اور اگر 2 دن پہلے بھی توڑ دیں جو کہ 8 اگست بنتی ہے تو اس میں ہم 90 دن مل جائیں گے. اور اتنی بڑی الیکشن کمپین چلانی ہے اور کچھ بقول ہمارے بھائی کے کہ کسی کو سزائیں بھی دینی ہے، تو اس میں تو 3 مہینے چاہیے نا. تو 3 مہینے کے لیے یہ 8 اگست میں نے اس وقت تجزیہ کیا تھا. ابھی بھی قائم ہوں. سندھ میں نگراں حکومت کس کو دی جائے گی بھائی، یہ تو بیٹھ کے مل کے فیصلہ کریں گے. نگراں حکومت میں ایک بات ہوئی ہے، پہلے ایک جسٹس صاحب کا نام آ رہا تھا، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ آخری شاید کورونا ان پہ کھل جائے. لیکن ان کو یہ بھی ڈر ہے، خاص طور سے نون لیگ والوں کو یہ بڑا وہم ہے یا ڈر ہے، جس کی وجہ سے ان کے قائد آ بھی نہیں رہے پاکستان کے. یہ نہ ہو کہ یہ 3 مہینے 9 مہینے پھر سالوں میں بدل جائے، اور اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کے ٹوک بجا کے ایسے آدمی لانا چاہ رہے ہیں، خاص طور سے پولیٹیشین. نہیں کوئی نام نہیں دیں گے آپ، جا کے ہمارے ریکارڈ پر رہے آپ دونوں سے میں چاہوں گا نگراں مجھے وزیر آپ ابھی اعلیٰ 24 گھنٹے سندھ. اور دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل میں نام دینے کی کچھ پوزیشن میں ہوں گا. سر 2-3 نام آپ کے ذہن میں ہیں کہ 8 کو اگر چلی جاتی ہے سندھ حکومت، وفاق ظاہر جانا تو ہے 13 اگست سے پہلے کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی اس طرح کوئی خاص شخصیت سامنے آنے والی ہے سیم سندھ کے طور پہ؟ دیکھیے 3-4 ناموں پر بحث ہو رہی ہے. ایک ہم جو چیف سیکرٹری رہیں ان پر بات ہو رہی ہے، ایک سابق جج ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، اور ایک آصف علی زرداری صاحب کے بڑے اچھے کاروباری دوست ہیں ان کا نام ہو رہا ہے.
تو یہ 3 ناموں پر بات چیت ہو رہی ہے، اور کیونکہ اس وقت ریویل کرنا وہ نہیں تو یہ اس پہ مشاورت کسی اور جماعت سے کر رہے ہیں لوگ سندھ میں؟ دیکھیے مشاورت وہاں سے تو کرنی پڑتی ہے لیکن کہیں اور سے بھی کرنی پڑتی ہے، تو وہاں کہیں اور سے مطلب نون لیگ سے؟ دیکھیں پاکستان میں ہمارے جو شہباز شریف صاحب آئے تھے نا، تو انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا، اور اس قانون کے مطابق جتنے ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان سب کی انکوائری کہیں سے کروانی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انکوائری۔ اچھا نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا سیاسی حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کیا جی ڈی اے سے، ایم کیو ایم سے، پی ٹی آئی سے مشاورت سے نام دے گی یا اپنا نام دے کے اور منوا بھی لینا ہے انہوں نے؟ دیکھیں دونوں کی تینوں سے اگر مشاورت کر لیں پھر بھی وہی نام اپروو ہوگا جو وہاں سے ہوگا۔ نہیں، ایک دو نام اس میں میری نالج میں ہے، میں ابھی لینا نہیں چاہ رہا۔ ایم کیو ایم کے نام ہے جو انہوں نے ہی دیے ہوں گے، ان کی خواہش نہیں، وہ نگراں کابینہ میں شامل ہوں گے۔ جی ڈی سے بھی ایک آدھ آئے گا کیونکہ ان کی سیٹیں کم ہیں تو وہ بھی ہوں گے، مگر زیادہ کر نیوٹرل لوگ ہوں گے نگراں کابینہ، نیوٹرل ہوں گے۔ اور وہی اچھا ہوتا ہے۔ مطلب نیوٹرل سے مطلب وہ نیوٹرل نہیں جو آپ لے لیتے ہیں، مطلب جن کا نام اچھا ہوگا، ریپوٹیشن اچھی ہوگی، ماضی اچھا ہوگا، اور وہ 3 مہینے میں کوئی بڑے فیصلے تو کریں گے نہیں، اس گورنمنٹ کو چلا کے وہاں تک لے جائے۔ میں شیروانی سے لوں کیا؟ صحافیوں کا نام پہلے تھا، آپ کا شاید بن سکتا تھا، آپ صحافیوں کو ہٹا دیا انہوں نے۔ اچھا صحافی بھی تو وہ پسندیدہ صحافی ہوتے ہیں نا۔ نہیں، وہ پسندیدہ بھی جو ہے نا وہ کب پسند ہو جاتے ہیں کب ناپسند، بدلتی رہتی ہے پسند ناپسند۔ بدلتی رہتی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ گفتگو آپ نے سنی، خاص طور پر بڑا اہم معاملہ سائفر کے حوالے سے، سائفر کی کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا اس میں ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، یہ ساری میرے دونوں موضوعان گفتگو آپ نے سنی، ریکارڈ پہ رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیے اجازت، مولانا کی بات۔ وہ تو کیا بول رہا تھا بیچ میں آ کے، کوئی لکھ کے دے دیا کر پرچی اس میں